ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سابقہ آیات میں مشرکین کی ہٹ دھرمی اور اس کے نتائج کو ذکر کیا گیا تھا۔ اصل میں ان سارے مسائل کی بنیادی وجہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ پہچاننا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات میں اپنی ذات اور اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے، اور ایک ادنا سمجھ والا انسان بھی اگر ان آیات میں اور اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں اور اس کی قدرت کے مناظر میں غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے یہ آیات کافی ہیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ کہ انسان کی حیثیت، ایک کاشتکار کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ زمین نرم کر کے دانے کو ان کے اندر بکھیر دیتا ہے۔ دانے کو بکھیر دیا، اب دانے کی کون سی طرف جدھر سے جڑ نکلنی ہے وہ نیچے ہے یا اوپر ہے، اور جدھر سے کونپل نکلنی ہے وہ نیچے ہے یا اوپر ہے، پھر وہ دانہ حشرات الارض سے بچا رہے، پھر وہ دانہ خراب ہونے سے بچے، اس کو مناسب نمی ملے اور وہ اگے۔ یہ سارے کام تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کاشتکار کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے دانے بکھیرے، وہ کہاں کہاں اور کن کن زمین کے حصوں کے اندر نیچے کی طرف اتر گئے، کہاں دب گئے، اس کو تو کچھ عطا پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے اس بے جان بیج کے اندر جان پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ ویسے کاٹ کر دیکھیں کسی بھی بیج کو تو اندر نہ کوئی تنا نظر آتا ہے، نہ کوئی پتا نظر آتا ہے، نہ کوئی پھول نظر آتا ہے، نہ کوئی پھل نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ پھر اس کے اندر سے اس کو مردہ کو زندہ کر دینا، اور اس کے اندر سے ایک جڑ اور دوسری کونپل نکالنا۔ جڑ مخالف سمت میں ہے، کونپل اچھا دونوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کدھر کدھر سفر کرنا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جڑ اوپر کو جا رہی ہو اور کونپل نیچے کو جا رہی، نہیں، کونپل اوپر ہی آتی، جڑ نیچے کو جاتی۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اب یہ ایک بالکل کھلی آنکھوں نظر آنے والی چیز ہے، شب و روز ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، کہ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔ اب یہ مردہ ہی ہے بیج، اس سے ایک لہلہاتا درخت اور حرکت کرتا ہوا پودا، پھل پھول لاتا ہوا ایک درخت، وہ وجود کے اندر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ یخرج الحی من المیت، میت سے زندہ۔ اب انڈا ہے، بالکل میت ہے، بے جان ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک حیوان پیدا کر دیتے ہیں، جیتا جانتا، خول کے اندر بند۔ اب وہ خول کے اندر جو بند ہے وہ کیسی زندگی پا رہا ہے، پھر اچانک سے وہ خول کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے، بالکل زندہ، صحیح سلامت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، صبح و شام ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ پھر قطرہ آب ہے ایک، اس سے انسان وجود پاتا ہے، تخلیق پاتا ہے، کیسے؟ اللہ کی قدرت۔ یخرج الحی من المیت، اسی طرح ومخرج المیت من الحی، میت کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ زندہ مرغی ہے اور زندہ پرندے ہیں، ان کے اندر سے بے جان انڈا اللہ تعالیٰ پیدا کر لیتے ہیں۔ ذالکم اللہ، اے لوگو یہ ہے اللہ،
فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کون ہے جو تمہیں اوندی طرف لیے جا رہا ہے، کون ہے جو تمہیں بہکائے جا رہا ہے، گمراہ کیے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی بہکنے کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی، بلکہ شیطان کی طرف یا اس کے نفس کی طرف کی ہے کہ وہ تمہیں بہکا رہا ہے اور اوندی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تم اگر سوچو سمجھو تو اللہ کو، خالق کو، اپنے رب کو پہچاننا تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ پھر آگے فرمائے کہ فالق الاصباح، صبح کی روشنی کو پھاڑ کر نکالنے والا۔ اب اندھیرے کی مہیب چادر چھا جاتی ہے کائنات کے اوپر، اس چادر کو چیر کر پھاڑ کر اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی کو لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہم نے روشن کرنا ہو تو کتنی بجلی درکار ہوتی ہے، کتنے بلب درکار ہوتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو اس کے سامنے سارے بلب، سارے دیے وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایسی سچی اور گہری روشنی کہ جس چیز کا اندازہ ہمیں دن میں ہو سکتا ہے، رات میں ہم سینکڑوں بلب بھی جلا لیں تو وہ اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ یہ گاڑیاں خریدنے والے یا اور مختلف چیزیں خریدنے والے نا اس چیز کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ وہ رات کو دیکھ لیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دن کی روشنی میں دیکھیں، رات کی روشنی نہیں، وہ چیز نہیں اس میں سمجھ میں آتی۔ تو اتنا بڑا ایک محیر العقول کارنامہ اللہ تعالیٰ روزانہ کر رہے ہیں، بلا ناغہ کر رہے ہیں۔ اور وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو آرام کی چیز بنایا۔ سکن اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہنچ کر انسان اطمینان حاصل کر لے اور سکون پا لے، اس لیے گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکن فرمایا۔ اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت معمولی سی چیز ہمیں لگتی ہے کہ ہر روز صبح ہوتی ہے اور پھر شام ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اسی کو سوچ لے تو اس کی ہدایت کے لیے کہا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایک وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت میں سب سوئیں گے، سب آرام کریں گے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے، یہ نہ کرتے تو کتنا مشکل ہوتا، کیسے سب لوگ ایک وقت میں سوتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ میں نے 10 بجے سونا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 12 بجے سونا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 2 بجے سونا ہے، تو ایک دوسرے کے معاملات ڈسٹرب ہوتے۔ اسی طرح اگر انسان سوتے تو پھر حیوانات کو کون سلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا، رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں، جانور اپنی اپنی بلوں میں گھس جاتے ہیں، اور انسان اپنے اپنے گھروں کے اندر سکون پاتے ہیں، اور خود بخود ہی انسان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اندھیرا ویسے بھی انسان کو نیند کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک پرسکون رات بنائی ہے کہ رات کی نیند کو دن کی نیند نہیں ملتی، اس تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وجعل اللیل سکنا، کہ اس نے رات کو تمہارے لیے اطمینان کے سکون کی چیز بنائی۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج کو اور چاند کو اس نے حساب کتاب کا ذریعہ بنایا، یعنی سورج اور چاند روشن بھی ہے، روشنی کا بہترین ذریعہ بھی ہے، انرجی کا، حرارت کا ذریعہ ہے سورج بھی چاند بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے ہم کیسے ایک ایک منٹ کا حساب کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دائمی نقشہ اوقات صلاح وہ کس بنیاد پر بنے ہیں؟ وہ سورج کی حرکت کی بنیاد کے اوپر بنے، یعنی 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک نقشہ تخلیق دے دیا گیا کہ جب تک یہ کائنات رہے گی، اوقات اسی ترتیب پر چلتے رہیں گے، نمازیں اسی ترتیب پر ادا کی جاتی رہیں گی، اور ایک ہی نقشے اور کیلنڈر کو دیکھ کر آپ اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں۔ سال گزرتا ہے، سال گزرنے کے بعد وہی دن آتا ہے، اب آج کا دن ہے، سال گزرنے کے بعد یہ دن جب دوبارہ آئے گا تو یہی اوقات ہوں گے اگلے سال بھی، اور اس سے اگلے سال بھی اس دن میں یہی اوقات ہوں گے۔ یہ ہے الشمس، سورج کا نظام۔ لیکن ایک جب تک یہ چیزیں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوئی تھی، لوگ
ان حساب کتاب کو زیادہ نہیں جانتے تھے، یا اسی طرح بہت بڑا ایک طبقہ، اکثر طبقہ تو دنیا کے اندر ان پڑھ لوگوں کا ہی رہتا ہے، تو ان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا وہ آسان نہیں تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا، بھی چاند کا نکلنا، بڑھنا، گھٹنا، پھر اترنا، یہ ایسا تھا کہ لوگ اسی کے ذریعے سے بہت اچھے طریقے سے اپنے دنوں کی تعین، مہینوں کی گنتی وہ کر سکتے تھے۔ دیکھیں کہ ان پڑھوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کر دیا تھا، اور تحقیقات کے زمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کر دیا تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ جو شرعی چیزیں ہیں، جیسے کہ رمضان کا آنا ہے، عید الاضحیٰ کا آنا ہے، ان چیزوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب چاند کے ساتھ جوڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان گرمی میں بھی آتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے، سارے موسموں میں روزہ رکھنے کا تجربہ انسان کو ہوتا ہے، تو گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب اور ہمیشہ ہر موسم میں روزہ رکھنے کا تجربہ وہ انسان کو ہوتا ہے۔ تو کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جس کا قبضہ اور تسلط بھی غالب ہے، اور العلیم جس کا علم بھی سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ جانتا بھی ہے، اور اس کا قبضہ اور اس کی قدرت بھی سب سے زیادہ ہے، یہ اس کا لگایا ہوا اندازہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات و صفات کا یقین نصیب فرمائے۔